ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز علماء کرام اور معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی نسبت سے آج کے اس درس قرآن مجید کی نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک جسے خاص نسبت ہے حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ سے، لہذا اس مناسبت سے آج کے درس کے لیے میں نے جس مضمون کا انتخاب کیا ہے وہ ہے قرآن مجید اور حقیقت ولایت۔ اس موضوع کے بیان کے لیے قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا: انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان میں کمال پا کر، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، جو نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور جھکے رہے، ایسے تمام مومنین کاملین وہ سب تمہارے ولی ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے 3 ولایتوں کا ذکر کیا، ایک اللہ ولی، دوسرا اس کا رسول ولی،
اور تیسرے مومنین کاملین ولی۔ آئیے سب سے پہلے اس امر کا جائزہ لیتے ہیں کہ ولی ہوتا کون ہے، ولی کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ ولی کا لفظ یہ اس کا مادہ اشتقاق ہے ولایت، اور ولایت کے اندر قربت کا معنی ہے۔ تو ولایت سے ولی یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے، جو فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے ائمہ مفسرین نے ولی کے ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد کئی ایک معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہے، ولی کا معنی قریب بھی ہے، ولی کا معنی حاکم بھی ہے، ولی کا معنی محکوم بھی ہے، اور ولی کا معنی محب بھی ہے، ولی کا معنی محبوب بھی ہے۔ یہ سب معانی لفظ ولایت کے اندر موجود ہے، مگر اس وقت ان تمام معانی کی تفصیلات اور ڈیٹیلز میں جائے بغیر اگر سمپل معنی لے لیں جو عام طور پر آپ قرآن مجید کے اردو تراجم کے اندر آپ پڑھتے ہیں یا کثرت کے ساتھ سنتے ہیں، تو ولی کا عمومی معنی جو متداول ہے وہ ہے دوست اور مددگار۔ کیا ہے؟ دوست یا مددگار۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ دوست اور مددگار یہ دونوں دراصل ایک ہی معنی، چونکہ حقیقی دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل میں کام آئے، اور جو مشکل گھڑی میں آپ کا مددگار ہو وہی دوست کہلانے کے لائق ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر ولایت کا یا ولی کا معنی دوست اور مددگار کر لیں، اس معنی کی روح سے اب آیت کریمہ کا ترجمہ کریں تو خالق کائنات نے جب 3 ولایتوں کا ذکر کیا تو معنی کیا ہوا؟ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اور تمہارا مددگار اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی تمہارا دوست اور مددگار ہے۔ اور پھر فرمایا والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کر نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور عاجزی کے ساتھ ہمیشہ جھکے رہے، ایسے مومنین اور کاملین وہ سب تمہارے دوست بھی ہیں اور مددگار بھی۔ اب حاضرین محترم، جو سب سے پہلا نقطہ اس آیت کریمہ میں قابل غور ہے وہ یہ کہ خالق کائنات نے اپنے آپ کو بھی ولی اور مددگار کہا، اپنے رسول کو بھی ولی اور مددگار کہا، اور پھر مومنین اور صالحین کو بھی ولی اور مددگار کہا یا نہیں کہا؟ اب یہ تو مادہ ولایت سے ایک لفظ ہے، لفظ ولی، جو اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے رسول کے لیے بھی اور مومنین کاملین کے لیے بھی استعمال کیا۔ پھر اسی ولایت کے مادہ سے ایک اور لفظ ہے اور وہ ہے مولا۔ کیا ہے؟ بولیے۔ اور مولا کے لفظ کو بھی قرآن مجید میں
خالق کائنات نے سورہ تحریم کی 5ویں آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ ہوا مولاہ، بے شک اللہ رب العزت ہی کیا ہے؟ مولا ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو مولا کہا، پھر کہا وجبریل، اور جبریل بھی مولا، اور پھر فرمایا وصالح المؤمنین، نیک صالح ایمان والے بھی، اونچا بولیے، وہ بھی مولا۔ اب حاضرین محترم، یہ تو قرآن مجید ہے کہ رب اپنے آپ کو بھی مولا کہہ رہا ہے، جبریل کو بھی مولا کہہ رہا ہے، اور مومنین اور صالحین کو بھی مولا کہا جا رہا ہے۔ اب ذرا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف آئیں تو میرے آقا نے صحیح حدیث میں غدیر خم کے مقام پر جب علی المرتضیٰ کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں تھام کر صحابہ کرام کے مجمع عام میں اعلان کیا اور ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا، بولیے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اب یہاں حدیث کے لفظوں پر اگر غور کریں تو من کنت مولا، پہلے حضور فرما رہے ہیں کہ میں مولا، پھر فرماتے ہیں فا علی مولا ہو، اسی کا علی مولا۔ تو حدیث میں آقا نے خود کو بھی مولا کہا اور علی المرتضیٰ کو بھی کیا کہا؟ اب حاضرین محترم، ہمارے پاس ہدایت کے بنیادی دو ہی سورس ہیں، ایک قرآن اور دوسرا حضور کی حدیث پاک، باقی ہر شے اس کے بعد میں ہے۔ اب قرآن کو بھی لے لیں اور حدیث کو بھی، دونوں کو یکجا کر لیں تو دونوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ بھی مولا، بولیے، اللہ بھی مولا، مصطفیٰ بھی، علی المرتضیٰ بھی، جبریل بھی، مومنین اور صالحین بھی مولا۔ تو حاضرین محترم، جب اللہ بھی مولا ہو گیا، رسول بھی مولا، علی بھی مولا، جبریل بھی، مومنین بھی، صالحین بھی، یہ سب مولا ہو گئے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ خالق کائنات کے ساتھ اس کے انبیاء اور اس کے اولیاء کو اپنا مولا ماننا، مددگار ماننا، مشکل کشا ماننا، یہ شرک نہیں بلکہ عین تعلیم قرآن ہے۔ چونکہ اللہ کی مخلوق میں سے انبیاء اور اولیاء کو اپنا مولا اور مددگار کہنا اگر شرک ہوتا تو خالق کائنات نے جب خود کو مولا کہہ دیا تو ساتھ جبریل کو کبھی مولا نہ کہتا، صالحین کو مولا، حضور اپنے آپ کو مولا نہ کہتے، میرے آقا علی کو کبھی مولا نہ کہتے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو مددگار کہنا شرک ہوتا تو خالق کائنات نے جب خود کو مددگار کہہ دیا تو اپنے رسول کو کبھی مددگار، ساتھ صالحین اور مومنین کو مددگار۔ پتہ یہ چلا کہ انبیاء اور اولیاء کو اپنا مولا اور مددگار کہنا، سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا، یہ خلاف قرآن نہیں بلکہ عین قرآن ہے۔ یہ خلاف توحید نہیں بلکہ عین توحید ہے، اس لیے کہ قرآن شرک پھیلانے نہیں بلکہ قرآن تو توحید سمجھانے آیا ہے، قرآن شرک مٹانے کے لیے آیا ہے، توحید پھیلانے کے لیے۔ سو قرآن مجید سے بہتر توحید کی تعلیم دینے والی کوئی اور کتاب تو ہو نہیں سکتی۔ لہذا جب خالق کائنات نے اپنے آپ کو بھی، اپنے رسول کو بھی، پھر مومنین اور صالحین کو بھی مولا بھی کہہ دیا، مددگار بھی کہہ دیا، اور یہ سب کچھ مان کر، یہ بات قابل توجہ ہے، یہ سب کچھ
مان کر تسلیم کر کے کہ خدا بھی مولا، مصطفیٰ بھی مولا، مرتضیٰ بھی مولا، جبریل بھی، صالحین بھی، یہ سب مان کر اگر شرک نہیں ہوا تو سوال یہ ہے کہ شرک ہوتا کب ہے؟ بولیے شرک آج تک تو یہی سنتے آئے نا کہ اللہ کے سوا کسی کو مولا مان لیا، مددگار مان لیا، مشکل کشا مان لیا تو کیا ہو جائے گا؟ اونچا بولیے۔ مگر قرآن نے کہا ایسے شرک تو باری تعالیٰ اگر ایسے نہیں ہوتا پھر شرک ہوتا کب ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا شرک کی صرف ایک صورت قرآن نے بیان کی، اور وہ کیا ہے؟ رب نے کہا خبردار میری الوہیت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ کس میں؟ اونچا بولیے۔ الوہیت میں، چونکہ الہ ایک ہے۔ بولیے الہ۔ خالق کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد، حبیب نے کہہ دو کہ تمہارا الہ، اور الہ کا معنی کیا ہے؟ تمہارا معبود ایک ہے۔ کون؟ لائق عبادت ایک، لائق سجدہ ایک، لائق پرستش ایک، معبود ایک، مسجود ایک، لائق بندگی فقط ایک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود، کوئی دوسرا مسجود، کوئی لائق عبادت اور لائق بندگی۔ بولیے۔ تو ادھر سورہ توحید کی پہلی آیت کریمہ میں وہ واللہ احد کہہ کر یہ بتا دیا کہ الہ ایک ہے، اور سورہ حشر میں فرمایا لا الہ الا ہو، حبیب نے کہہ دو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ، کوئی دوسرا معبود، کوئی دوسرا مسجود، کوئی لائق عبادت، کوئی لائق بندگی نہیں، الا ہو، سوائے اس ایک اللہ کے، سوائے اس ایک اللہ کے۔ تو حاضرین محترم پتہ یہ چلا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود سمجھنا، کسی کی عبادت کرنا، کسی کی پرستش کرنا، اور کسی کو لائق بندگی الہ ٹھہرانا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے۔ یہ شرک ہے۔ اب یہاں جو خاص بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ رب کائنات نے اب توحید سمجھاتے ہوئے یہ تو فرمایا هو اللہ احد، اللہ، بولیے اونچا بولیے۔ اب قرآن مجید نے یہ تو کہہ دیا کہ الہ ایک ہے، الہ ایک ہے، مگر پورے قرآن کا اگر مطالعہ کریں اول سے آخر تک تو خالق کائنات نے کسی ایک مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا تمہارا مولا ایک ہے۔ کیا؟ الہ ایک ہے، مولا ایک، پھر بولیے الہ ایک ہے، مددگار ایک، بولیے الہ ایک ہے، مشکل کشا حاجت روا ایک، بولیے۔ اس نے کہا بس الہ ایک ماننا، اب رہ گئے تمہارے مولا، مددگار، مشکل کشا حاجت روا۔ فرمایا یہ شان ہم نے اپنے انبیاء کو بھی عطا کی اور یہ شان ہم نے اپنے اولیاء کو بھی عطا کی۔ لہذا مولا اور مددگار ماننا شرک نہیں، ہاں ایک کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا الہ ماننا، معبود ماننا شرک ہے۔ اور اگر کسی کو آپ نے اپنا مولا اور مددگار مان لیا تو اس سے شرک نہیں بلکہ یہ تو ہو گیا نا عین توحید اور عین قرآن۔ اور اگر کوئی اللہ کے انبیاء اور اولیاء کو اپنا مولا اور مددگار نہ مانے، یہ بات قابل توجہ ہے، اپنا مولا اور مددگار یا ان کے مولا اور مددگار ہونے کا انکار کر دے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ حاضرین محترم یاد رکھ لیں کہ یہ عقیدہ رکھنا یہ قرآن کی صراحتاً نفی ہے اور انکار قرآن ہے۔ لہٰذا اللہ کے
انبیاء اور اولیاء کو مولا اور مددگار ماننا شرک نہیں، بلکہ انبیاء اور اولیاء کے مولا اور مددگار ہونے کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ انکار کیا ہے؟ بولیے۔ اس لیے کہ یہ قرآن مجید کی آیات کا انکار ہے، یہ آقا علیہ السلام کی صحیح احادیث کا انکار ہے۔ تو لہذا کبھی اس بات پر پریشان نہ ہو کہ ہم نے کسی کو اگر اپنا مولا کہہ دیا، مددگار کہہ دیا یا مشکل کشا کہہ دیا تو اس سے شرک ہو جائے گا۔ نہیں، اس سے شرک، ہاں، جس نے انبیاء اور اولیاء کے مددگار اور مولا ہونے کا انکار کیا، وہ انکار کیا ہے؟ وہ کفر ہے۔ وہ قرآن کا بھی انکار ہے اور حضور کی حدیث کا بھی انکار ہے۔ تو لہٰذا حاضرین محترم، یہ تو بنیادی طور پر اس آیت کریمہ کا مضمون جہاں سے شروع ہوتا ہے 3 ولایتوں سے۔ کتنی؟ تو میں نے چاہا کہ تھوڑا سا پہلے اس کنسپٹ کو کلیئر کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ بھی ولی، رسول بھی، بولیے، مومنین اور صالحین بھی ولی، اللہ بھی مولا، رسول بھی مولا، مومنین اور صالحین بھی مولا۔ اور مولا کے اندر بھی چونکہ مددگار کا معنی پایا جاتا ہے، تو جب آپ کسی کو اپنا مددگار مان لیں تو پھر حاضرین محترم جو مددگار ہوتا ہے وہی مشکل کشا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی مشکل دور نہ کر سکے تو مددگار کیسا ہوا؟ اور جو مددگار ہوتا ہے وہی حاجت روا بھی۔ اگر آپ کی حاجت اور ضرورت پوری نہ کر سکے تو کیا وہ واقعی مددگار ہے؟ مددگار تو ہے ہی تب نا کہ جب اس کی مدد سے آپ کی مشکل بھی دور ہو اور آپ کی حاجت بھی پوری ہو۔ ضرورت پوری نہ ہو تو مددگار کس شے کا؟ تو لہٰذا اس بنیادی تصور کو سمجھ لینے کے بعد اب میں نے کہا کہ چونکہ 3 ولایتوں کی بات ہوئی، اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، مومنین اور صالحین بھی ولی۔ اب پہلی 2 ولایتیں، وہ دونوں ولایت مطلقہ ہیں۔ اللہ کی ولایت ولایت مطلقہ، یعنی اس کے ولی ہونے کے لیے کوئی شرط، غیر مشروط ولی۔ رسول کی ولایت ولایت مطلقہ، اس کے ولی ہونے کے لیے بھی کوئی شرط نہیں، رسول بھی غیر مشروط ولی۔ اب ہمارا جو اصل موضوع ہے جس پر تھوڑی سی گفتگو آج کریں گے وہ ہے تیسری ولایت، اور وہ ہے مومنین اور صالحین کی ولایت۔ تو جب مومنین کو اللہ نے ولی کہہ دیا تو یہاں سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ کیا ہر مومن ولی ہے؟ کیا؟ بولیے، ہر مومن ولی؟ چونکہ قانونی طور پر تو جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ مومن کہلانے کا حقدار ہو گیا۔ آپ اس کے مومن ہونے کا انکار، بولیے، مومن ہونے کا دعویٰ تو ہر کلمہ گو کر رہا ہے، اور آپ کسی کے اس دعوی ایمان کو رد نہیں کر سکتے۔ تو مومن تو سب ہو گئے، آپ سب مومن، ہم سب مومن۔ تو جب سب مومن ہو گئے تو کیا سارے مومن ولی بھی ہیں؟ بولیے، ہر مومن ولی نہیں ہے۔ تو پھر باری تعالیٰ مومنوں کے ولی ہونے کے لیے شرط کیا ہے، اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں؟ تو خالق کائنات نے یہاں 3 شرائط کو بیان کیا، 3 اصولوں کو بیان کیا۔ فرمایا مومنین میں سے ولی وہ ہیں جو ان 3 تقاضوں کو پورا کرتے ہوں۔ کون سے 3 تقاضے؟ رب کائنات نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ۔ ایمان والوں میں ولایت کے لیے پہلا تقاضا ہے اقامت صلاۃ۔ کیا ہے؟ اونچا بولیے، اقامت نماز قائم کرنا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور تیسرا وَهُمْ رَاكِعُونَ، عاجزی کے ساتھ جھکے رہنا۔ کتنے تقاضے ہو گئے؟ بولیے 3۔ آئیے، اقامت صلاۃ کیا ہے، پھر ایتاء زکوٰۃ کیا ہے، اور پھر جھکنا کیا ہے؟
ان تین تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی روشنی میں ولایت کے مقام کو سمجھا جا سکے، اور پھر اس مقام ولایت کو سمجھ کر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ولایت کو جانا جا سکے۔ تو پہلا تقاضا کیا تھا؟ اقامت صلاۃ۔ اب اقامت صلاۃ کیا ہے؟ نماز قائم کرنے سے مراد اقامت کے دو معنی بیان کیے اہل علم نے۔ پہلا معنی اقامت کا یہ ہے کہ نماز کے اوپر، صلاۃ کے اوپر مواظبت اور مداومت، ایسا نہیں کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، دل میں آیا تو پڑھ لی، دل میں آیا تو بولیے چھوڑ دی، دیکھا کہ سب پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی شامل ہو گیا، اور جہاں دیکھا کہ دنیا کا کھیل تماشا چل رہا ہے، کاروباری مصروفیات چل رہی ہیں، تو وہاں پھر سارے دن کی نمازیں جاتی ہیں تو چلی جائیں۔ اس طرح کا نمازی وہ اقامت صلاۃ کا پیکر نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ کا پہلا معنی یہ ہے کہ بس جب سے اس نے نماز قائم کی، پھر ایسی قائم ہوئی کہ مرتے دم تک پھر اس نماز میں کبھی انقطاع نہیں آیا، یہ ہے قیام صلاۃ، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی اقامت صلاۃ کا یہ ہے کہ خالی نماز کی رسم ادا نہ کرنا، بلکہ اس کے تمام ظاہری اور باطنی آداب کو بھی بجا لانا۔ تعدیل ارکان ہے، رکوع اور سجود ہے، پھر خشوع اور خضوع ہے، پھر حضور الہ ہے، پھر اس عبادت کا شوق اور ذوق ہے، جسے علامہ نے کہا نا، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یعنی محض ایک رسم نہیں، بلکہ ایک قلبی رغبت اور چاہت کے ساتھ اپنے اللہ کی عبادت، پھر اس میں ظاہری اور باطنی تمام آداب کو بجا لانا، یہ کیا ہے؟ اقامت۔ اب یہ تو ہے اقامت صلاۃ، مگر چونکہ اس اقامت صلاۃ کو اللہ پاک نے بنیادی شرط قرار دیا کس شے کی؟ ولایت کی۔ اور جب آگے ذکر ولایت کا آ رہا ہے تو پھر ولایت کے لیے یقیمون الصلاۃ کا معنی محض فرض نماز کی ادائیگی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں اقامت صلاۃ کا سے مراد ہے کثرت عبادت۔ کیا ہے؟ بولیے کثرت۔ آپ کہیں گے یہ کثرت عبادت کا مفہوم یقیمون الصلاۃ سے کیسے نکلا؟ تو آئیے اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے صحیح بخاری کو اٹھا لیں، حدیث قدسی، جس کو روایت کرنے والے مصطفیٰ ہیں، اور جو کلام کس کا ہے؟ رب کائنات کا۔ خالق کائنات نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ جب میرے قرب کی خاطر، میرے وصال کی خاطر، میری رضا کی خاطر مسلسل نفلی عبادت کرتا رہتا ہے۔ کون سی عبادت؟ یتقرب الی بن نوافل، اور نوافل کہتے ہیں اضافی عبادت کو، فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کے بعد جو ایکسٹرا عبادت ہے۔ چونکہ فرض تو ایک ایسی شے ہے کہ جو اللہ نے آپ پر لازم کر دی ہے، اور جس کے اوپر آپ کی پرسش ہوگی، جس کے اوپر سزا بھی ہوگی، جزا بھی ہوگی، مگر نفلی عبادت وہ ہے کہ جو اللہ نے آپ پر لازم، بولیے لازم نہیں کی، اس کے اوپر کوئی سزا بھی، اونچا بولیے، سزا بھی نہیں رکھی۔ خالق کائنات نے فرمایا یہ جو 5 وقت فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ فرائض جو ہیں یہ تو تمہارے اوپر ہم نے ہر حال میں لازم کر دیے، اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، مگر اس کے علاوہ وہ نفلی عبادت کے جس کے بارے میں ہم نے کوئی پرسش نہیں رکھی، اس میں ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا بغیر کسی سزا کے اور بغیر کسی
سزا کے خوف کے، کیا اپنے شوق سے بھی کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا؟ اپنی چاہت سے. یتقرب الیہ، یہ نفلی عبادت اس وجہ سے نہیں کہ میں سزا سے بچ جاؤں. یتقرب الیہ، یہ نفلی عبادت اس وجہ سے ہے کہ میں اپنے مولا کے قریب ہو جاؤں، میں اپنے رب کے، بولیے، اور اس کے قربت کی نیت سے عبادت، اور وہ بھی 2-4 دن کی نہیں. علماء کے لیے لفظ حدیث میں آیا ہے لا یزالو، جس کا معنی کیا ہے؟ دائماً وہ اپنی عبادت کو جاری رکھتا ہے، مسلسل. کتنا زمانہ خدا جانے، طویل عرصے تک جب وہ اس نفلی عبادت میں لگا رہتا ہے. تو رب کائنات نے فرمایا حتی احبہ، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس بندے کو اپنا. تو گویا محبوبیت وہ محض فرائض کی ادائیگی سے، پھر بولیے، فرائض کی ادائیگی سے تو آپ سزا سے بچتے ہیں. کس سے بچتے ہیں؟ بولیے. صرف سزا سے بچ گئے. محبوبیت اور قربت اس کے لیے حدیث قدسی میں فرمایا یتقرب الیہ بالنوافل، جب مسلسل نفلی عبادات کے ذریعے وہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اور وہ نفلی عبادات کیا ہیں؟ قرآن مجید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کچھ ایسے بھی ہیں جو کھڑے بھی میرا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی میری یاد میں رہتے ہیں. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اپنے رب کے لیے راتیں یوں بسر کرتے ہیں، کبھی قیام میں اور کبھی سجدوں میں. اور پھر فرمایا وہ اپنی راتوں کو عبادت میں ایسے بسر کرتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، رات بیت جاتی ہے مگر ان کے پہلو اپنے بستر کے قریب تک نہیں جاتے، اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا رکھتے ہیں. راتوں کو قیام میں بسر کرتے ہیں، راتوں کو سجود میں بسر کرتے ہیں. فرمایا جب اس طرح مسلسل نفلی عبادت جاری رہتی ہے تو حتی احبہ، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ میں اسے اپنا، اب بولیے کیا بنا لیتا ہوں؟ اونچا بولیے. اور جب خدا کسی کو اپنا محبوب بنا لے پھر وہ بندہ اس زمین پر چلتا پھرتا ہے اور دیکھنے والے اس کا چہرہ دیکھ کے بول اٹھتے ہیں محبوب سبحانی آ گئے. تو محبوب بننا کوئی آسان کام بولیے نہیں ہے. حاضرین محترم، یہ پہلا تقاضا جسے قرآن نے بیان کیا، اقامت صلاۃ، کثرت عبادت، کثرت نوافل. اب اس پہلی قرآن کی بیان کردہ اس پہلی شرط کو اگر سیرت سیدنا غوث الاعظم میں دیکھیں تو کائنات میں بڑے بڑے اولیاء ہوئے، بڑے بڑے عبادت گزار ہوئے، بڑے بڑے شب زندہ دار ہوئے، مگر اس مقام پر جو شان اللہ نے غوث الاعظم کو عطا کی کہ آپ کی زندگی کے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا ہوتی ہے. کتنا زمانہ؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر کا ادا ہونا. حاضرین محترم، چونکہ دنیا دار، عقل کے پجاری، ان کی سمجھ میں تو یہ بات آ نہیں سکتی کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کیسے پڑھ لی. لہذا مادیت پرست لوگ اس کا تمسخر کرتے ہیں نا، مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. آئیے قرآن مجید سے پوچھئے، جب خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کیا معنی ہے؟ کہ ان کے پہلو بستروں سے، اونچا بولیے، قرآن نے کہا یا نہیں کہا؟ تو پھر آخر کوئی تو ہے نا، کوئی تو کہ جس کا پہلو رات بھر بستر کے قریب، تو پھر بستر کے قریب نہیں جاتے تو کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا وہ بستر پر نہیں، مصلی پر یبیتون، رات بسر کرتے ہیں، سجداً و سجدوں اور
قیاموں میں، تو جس کی رات سجدے میں قیام میں بیت گئی، مصلی پر بیتی، جو بستر کے قریب نہ گیا، اس کا وضو کیسے ٹوٹا؟ اس کا وضو، اب قرآن مجید نے یہاں سالوں کی قید تو نہیں لگائی کہ کون کتنے سال بستر کے قریب نہیں گیا، کون کتنے سال مصلی پر کھڑا رہا، کس نے کتنی راتیں قیام اور سجدے میں گزاری، مگر ایک بنیادی قرآن مجید نے حقیقت تو بتا دی کہ سب کو ایک ہی پلڑے میں نہ تولتے رہنا اور سب کو اپنے جیسا نہ سمجھتے رہنا۔ ارے اگر تم غافل ہو تو سارے غافل نہیں، میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی زندگیاں بیت جاتی ہیں مگر وہ بستر کے قریب نہیں جاتے۔ یہ قرآن مجید نے گواہی دے دی۔ اب اس کے بعد حاضرین محترم، کسی اللہ والے کی عبادت کا اور اس کی راتوں کے قیام اور شب بیداریوں کا مذاق بنتا ہے؟ اونچا بولیے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی تو جن کو دی ہے، جن کو آئیے، اور وہ محبوبیت کے درجے پر پہنچے کیسے؟ اگر یہ توفیق نہ ملتی تو محبوب الہی بن پاتے، محبوب سبحانی کیسے بنے؟ وہ تو بنے ہی اس راستے سے ہیں کہ 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا ہوتی رہی۔ اور حاضرین محترم، یہاں اگر پریکٹیکلی کوئی شخص ایسا کر کے دیکھے نا، ان کے تو 40 سال تھے، کوئی ایک رات آپ اپنے آپ کو بستر سے الگ کر لیں، بستر پر نہ جائیں، اور ساری رات مصلی پر یا قیام ہو یا سجود ہو یا تسبیح ہو یا تلاوت ہو، اور یوں ہی رات گزر جائے، اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے جب آپ مصلی سے نیچے اتریں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ محبوب سبحانی بننا کوئی آسان کام، غوث الاعظم بننا یہ کوئی معمولی بات بولیے نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم تو جس دور سے گزر رہے ہیں، یہاں کثرت عبادت تو ایک طرف رہ گئی، کثرت نوافل تو ایک طرف رہ گئی، راتوں کا قیام تو ایک طرف رہ گیا، ارے جو فرض نماز کے بھی تارک ہیں وہ بھی ولایت کے دعوے دار بنے بیٹھے۔ فرض نماز کی ادائیگی تو ایک طرف رہ گئی، جن کو ابھی وضو کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے وہ بھی ولایت کے دعوے دار بن بیٹھے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، ولایت کسی ظاہری ڈیل ڈول کا نام، ولایت کسی ظاہری شکل و صورت کا نام، بال بڑھا لینے کا نام، انگوٹھیاں کڑے پہن لینے کا نام، پھر بولیے، نہیں ہے۔ ولایت کسی جبے کبے کا نام نہیں۔ ولایت کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا اس کی پہلی شرط یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ، کثرت عبادت، کثرت نوافل، راتوں کا قیام۔ اگر یہ سب کچھ نہیں تو پھر یاد رکھ لیں، میرے آقا علیہ السلام کی شریعت کا جو تارک ہے، سیدنا غوث پاک نے فرمایا کہ اگر وہ ہوا میں اڑتا ہوا آئے یا پانی پر تیرتا ہوا آئے، مگر رسول کی شریعت کا اگر وہ مخالف ہے، تارک ہے، تو وہ اللہ کا ولی نہیں، وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا شیطان ہے۔ ولایت اڑنا نہیں، ولایت پانی پر تیرنا، ہوا میں تو مکھیاں بھی اڑ لیتی ہیں جو گندگی پر بیٹھتی ہیں اور وہاں سے بھی ہوا میں اڑ جاتی ہیں، پانی پر تو مچھلیاں اور مینڈک بھی تیر لیتے ہیں۔ تو پھر ولایت کیا ہے؟ ولایت اڑنا تیرنا نہیں، الاستقامت فوق الکرامہ، اللہ کی عبادت اور بندگی اور حضور کی شریعت پر ثابت قدم رہنا، یہ استقامت ساری کرامتوں سے بڑی کرامت ہے، یہ سب کرامتوں سے بڑی کرامت۔ تو یہ تو ایک شرط ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا، اقامت صلاۃ۔ پھر دوسری شرط وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کیا معنی ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب ایک تو ہے نا وہ زکوٰۃ واجب ادا کرنا جو اللہ نے فرض کر دی ہے 2.5%، اور 2.5% بھی ہر ایک پر نہیں کی، بلکہ کس پر؟ جو صاحب نصاب ہے۔ تو یہاں اس صاحب، میں نے کہا نا، اس صاحب نصاب ہو کر اگر وہ 2.5% زکوٰۃ نہیں دیتا وہ تو مجرم ہو گیا۔ محبوبیت، میں نے کہا کہ ایسے
باندھ کر ڈرا دمکا کر تو کسی کو محبوب نہیں بنایا جا سکتا. محبوبیت تو شوق کا نام ہے. تو یہاں یؤتون کے اندر لفظ ہے ایتا، اور ایتا کا معنی ہے دینا. ایتا کا معنی کیا ہے بولیے؟ جس میں خاص اشارہ یہ پایا جاتا ہے کہ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولی کا اسے نہیں کہتے. یعنی ولی کی صفت لینا نہیں دینا ہے. کیا؟ لینا نہیں بلکہ مانگنا نہیں بانٹنا ہے. سوال نہیں عطا ہے. تو جس کی طبیعت میں سرشت میں لینا ہے دینا نہیں، وہ کبھی اللہ کا ولی وہی ہے کہ جس کا کی سرشت میں لینا نہیں بلکہ دینا، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کی اقامت کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، حق کی سر بلندی کے لیے، دکھی لاچار انسانیت کے لیے، جس کے مزاج میں دینا ہے. اور یؤتون الزکات، آگے زکات کا لفظ جس کے اندر پاکیزگی کا معنی ہے. کس کا معنی بولیے؟ طہارت کا معنی، پاکیزگی کا معنی. تو معنی یہ ہوا کہ جو اس طرح خدا کی راہ میں دیتے ہیں کہ دے دے کر اپنے من کو ہر قسم کی دنیا کی چاہتوں سے پاک کر لیتے. یہ ہے یؤتون الزکات کا معنی، کہ جن کا دل حب دنیا سے کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا. اور یہی کنسپٹ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر بیان کیا. خالق کائنات نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، یتزکا، تاکہ مال خرچ کر کے اپنا دل حب دنیا سے پاک کر لے. تو اگر دل کے اندر دنیا رہے، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، مال کی چاہت، ہرس، ہوس، ادھر سے بھی آئے ادھر سے بھی آئے، تو حاضرین محترم، اب ایک ہی دل کے اندر حب مال اور حب خدا، مال کی محبت اور ساری کائنات کے رب کی محبت، یہ دونوں ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. یا تو خدا کی محبت ہوگی یا پھر مال اور دنیا کی ہرس و ہوس ہوگا. الذی یؤتی مالہ یتزکا کا معنی یہ ہے کہ جو اس دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے اور ایک رب کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے. خالق کائنات نے فرمایا یہ میرے ولی ہونے کی دوسری شرط ہے. یہ ولایت کی کیا ہے؟ دوسری نشانی. کثرت عبادت اور کثرت سخاوت، نفس کی سخاوت، دل کا غنی ہونا، مستغنی ہونا، دنیا سے بے نیاز ہونا، اور ایک اللہ کی محبت کو دل میں بسا لینا. اور جب آپ دنیا سے کوئی مستغنی ہو جائے تو پھر شاہوں اور دنیا داروں کے دروازوں کے وہ چکر نہیں لگاتا، پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں رہتی. پھر اس کے پاس کوئی غریب ہے یا امیر، کوئی بادشاہ ہے یا فقیر. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خلیفہ وقت مستنجد باللہ جب مال اور دولت لے کر سونے کی اشرفیاں اور اشرفیوں کے تھیلے بھر کر لے کے آیا، آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا اور فرمایا لے جاؤ اپنا مال، غوث کے لنگر کو بادشاہوں کے مال کی ضرورت. ایسا نہیں کہ جو بادشاہوں کے پیچھے، دنیا داروں کے پیچھے، سیاست دانوں کے پیچھے، وزیروں اور امیروں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہو، وہ اللہ کا ولی. پھر بولیے، ولی وہ ہے جو کہتا ہے کہ غوث کے لنگر کو بادشاہوں کے مال کی حاجت نہیں. جب آپ نے ٹھکرا دیا نا، اس نے منت کی، اس نے کہا نہیں سرکار قبول کر لو، میری عزت کیا رہ جائے گی کہ اگر میرا نذرانہ قبول نہ ہوا. تو آپ نے اس کی اشرفیوں کی تھیلی کو ایسے ہاتھ میں پکڑ کر نہ دبایا. جب دبایا تو اس کے اندر سے خون کے قطرے گرے. غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور پر جلال نمودار ہوا، اور آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا اے ظالم بادشاہ، میرے نانا کی غریب امت کا خون چوس کر جو دولت تو نے
نے جمع کی ہے وہ دولت لا کر غوث کے لنگر کی خدمت کرنا چاہتا ہے، لے جا اپنا مال۔ اگر آج حضور کی نسبت کا حیا نہ ہوتا تو تیری اس دولت کو اتنا نچوڑتا کہ اس سے خون کے دریا نکلتے، اور وہ خون کے دریا تیرے شاہی محلات کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جاتے۔ یہ دنیا سے بے نیازی جب تک نہ ہو اس وقت تک، میں نے کہا، خالی جبے کبے تصدار اور تسبیح سے ولایت، بولیے، جب تک کثرت عبادت نہ ہو اور جب تک دنیا سے استغنا اور بے نیازی نہ ہو اس وقت تک کوئی شخص اللہ کا ولی۔ دو چیزیں، اور تیسری چیز قرآن مجید نے بیان کی۔ ویسے تو ان میں سے ہر ایک صفت، کیا ولایت کی ہر ایک صفت عبادت لے لیں تو وہ ایک مستقل موضوع ہے، صفت استغنا لے لیں تو ایک الگ مستقل موضوع ہے، مگر میں تو وقت کو سامنے رکھتے ہوئے شارٹلی دو چیزیں ہو گئیں۔ اب آئیے تیسری چیز جیسے قرآن نے بیان کیا، وَهُمْ رَاكِعُونَ، راکع رکوع سے ہے، اور رکوع کسے کو کہتے ہیں؟ اونچا بولیے، رکوع کسے کہتے ہیں؟ جھکنا، اور جھکنے میں عاجزی ہے۔ جھکنے میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے تیسری صفت بیان کی کہ میرے اولیاء کو، ولایت کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو اس کی تیسری صفت کیا ہے؟ عاجزی۔ ولی اکڑنے والا نہیں ہوگا، ولی جھکنے والا ہو، ولی متکبر نہیں ہوگا، مغرور نہیں ہوگا۔ ولایت عاجزی کا نام ہے، انکساری کا نام ہے، اپنے آپ کو مٹا دے اپنے ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے یہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا۔ اکڑی ہوئی گردن والا ولی، بولیے، ولی کی شان ہی کیا ہے؟ جو عالی ظرف ہوتے ہیں، ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سرنگوں ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ۔ جب تک وہ اپنا سر نیچے نہ کرے کیا پیمانہ برتا ہے؟ بولیے، اگر اوپر رہے، اس کا مطلب اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ جس کا سر جھکا دیکھو بس وہیں اس کے آگے دامن دل پھیلا دو، چونکہ فیض کا چشمہ وہیں سے جاری ہوگا۔ جس کی گردن جھکی ہوگی اور جس کا سر اکڑا ہوا ہوگا وہ خود بھی خالی ہے اور وہ کسی کو بھی کچھ دے نہیں سکتا۔ لہذا عجز ولایت ہے، تکبر شیطنت ہے، ابلیسیت ہے، چونکہ سب سے پہلا کفر بھی تکبر سے ہوا اور سب سے پہلی نافرمانی بھی کس سے ہوئی؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ قرآن مجید نے کہا کہ اس روئے زمین کے اوپر اور اس کائنات کے اندر جو سب سے پہلا کفر ہوا کس وجہ سے ہوا؟ بولیے، تکبر کی وجہ سے۔ اور سب سے پہلے جس کو جنت سے نکالا گیا وہ بھی کس کی وجہ سے؟ بولیے، فاخرج منا فانک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے۔ تو تکبر ایک ایسی شے ہے کہ جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، تکبر ایک ایسی شے ہے جو جنت سے نکلواتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، لا يدخل الجنہ، ایسا شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ارے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ جائے، میرے آقا فرماتے وہ جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں، وہ ولایت کے قابل کیسے؟ وہ اللہ کی دوستی کے قابل کیسے؟ وہ اللہ کے قرب اور وصال کے۔ اور تکبر کیا ہے؟ تکبر اپنی بڑائی ہے، خود پسندی ہے، اپنے سوا جسے کوئی نظر نہ آئے، اپنے سوا جسے، بولیے، اور وہ تکبر صرف دنیا داروں میں نہیں، صرف مال اور دولت میں نہیں، بلکہ وہ جس جہت سے بھی ہو، اگر وہ دنیا داری کے لحاظ سے دوسروں کو نیچ سمجھے پھر متکبر ہے، علم کے اعتبار سے ہر ایک کو اپنے سے کم تر سمجھے اور اپنے علم پر مغرور ہو جائے پھر بھی متکبر ہے، عبادت کے لحاظ سے دوسروں کو اگر کم تر سمجھے، اپنی عبادت پر نازا ہو جائے پھر بھی کیا ہے؟ بولیے،
متکبر ہے. اللہ کا ولی وہ ہے جس میں عاجزی ہے, اور عاجز وہ ہے کہ جو ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے اور خود کو ہر ایک سے کم تر سمجھتا ہے. خود کو ہر ایک سے, بولیے. حضرت صاحبزادہ نصیر الدین گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے فرمایا نا, اپنی کتاب کے اوپر تصویر لگا کر اپنی اس پر شعر لکھا کہ کوئی حرف غلط نہیں اس کتاب میں. کیا لکھا؟ کوئی حرف غلط نہیں اس کتاب میں, ایک میری تصویر کے سوا. کوئی حرف غلط نہیں. میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن لکھا, حدیث لکھا, سب صحیح لکھا, ایک تیری اگر کوئی کمی ہے تو وہ مجھ میں کمی ہے. یہ ولایت ہے. یہ نہیں بس میں ہی میں ہوں, وہ تیری فلاں کی ایسی تیسی, فلاں ایسا, فلاں ایسا, فلاں ایسا. ہر ایک کی, نہ کوئی بزرگ چھوڑا, نہ چھوٹا, نہ بڑا, نہ عالم, نہ جاہل, سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک کے رکھ دیا. یہ ولایت. ولی کہتا ہے بس جو کمی ہے تو وہ مجھ میں ہے, باقی ہر کوئی مجھ سے. غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ارادت مندوں کو یہ تربیت دی تھی کہ ہر کسی کو اپنے سے اعلیٰ سمجھنا, چھوٹا نظر آئے اسے بھی بڑا نظر آئے. حضور کیسے سمجھیں؟ فرمایا اگر اپنے سے چھوٹے کو دیکھو تو یہ خیال کر لو کہ عمر تھوڑی ہے, اس کے گناہ تھوڑے ہوں گے. عمر تھوڑی ہے, اس کے گناہ تھوڑے ہوں گے. میری عمر زیادہ ہے لہذا مجھ سے گناہ زیادہ ہو گئے, یہ مجھ سے اچھا ہے, بڑا دکھائی دے. فرمایا یہ خیال کرو کہ عمر زیادہ ہے, نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی, کیونکہ میری عمر تھوڑی ہے لہذا میرے پاس نیکیاں بھی کم ہوں گی. تو لہذا چھوٹا ہے وہ بھی اچھا, بڑا ہے کوئی حرف غلط نہیں اس کتاب میں, ایک میری تصویر کے سوا. جب عجز انکساری اپنے انتہا کو جا پہنچتی ہے تو میرے آقا نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, بس جو جتنا خود کو جھکاتا چلا جاتا ہے خدا اسے اتنا اٹھاتا چلا جاتا ہے. اسے اٹھا کر پھر اپنی قربت دے دیتا ہے, پھر اپنی دوستی دے دیتا ہے, پھر اپنی ولایت دے دیتا ہے. لہذا حاضرین محترم, ادھر کثرت عبادت ہے, ادھر استغنائے قلب ہے دنیا سے, اور ادھر عجز اور انکساری. جب یہ تینوں ملتی ہیں تو خالق کائنات اسے اپنے درجہ محبوبیت پر لے جاتا ہے. پھر کہتا ہے حتی احبہ, جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر اگلے لفظ خالق کائنات نے فرمایا کنت سمع الذی یسمع بہ, پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے. وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے. پھر حاضرین محترم, ظاہراً کان بندے کے ہوتے ہیں مگر طاقت سماعت کس کی؟ اللہ کی ہوتی ہے. اور جب خدا کسی کے کان بن جائے پھر اس کے لیے دور اور نزدیک کوئی معنی, بولیے, پھر اس کے لیے دور و نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا. پھر کوئی یہاں سے بیٹھ کے پکارے بغداد کے شہنشاہ کو, کوئی جنگ کی سرزمین سے آواز دے سن فریاد پیران دیا پیرا, میری عرض سنی کن در کے ہو. لوگ دنیا دار مادیت پرست جو اس راستے کے مسافر نہیں, انہیں مذاق لگتا ہے کہ جنگ کی سرزمین سے بغداد میں آواز کیسے پہنچ گئی. ارے تم نے نہیں سنا کہ میرے رب نے کہا کنت سمع الذی, یہ کان عبد القادر کے کان ہی نہیں ہیں, یہ تو قادر کے کان ہیں. یہ سماعت تو خود قادر کی ہے, اور جو ساری ہر شے پر قادر ہے. جب سماعت وہ خود بن گیا تو پھر کوئی جہاں سے پکارے جدھر سے پکارے پھر سننا محال نہیں رہتا. بولیے سننا. اور پھر جب وہ آنکھیں بن جائے تو میرے آقا نے تو خود فرمایا اتقوا فراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرا کرو, اس لیے کہ بندہ مومن جب دیکھتا ہے وہ اس ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھتا, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. کس سے دیکھتا ہے؟ انہ ینظر بنور اللہ, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے.
تو حاضرین محترم، جب یہ سارے درجے طے کرتے کرتے کوئی شخص محبوبیت کے اس مقام پر اور ولایت کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر خالق کائنات فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ بولیے دیکھتا ہے، پھر اسے دور سے سنائی بھی دیتا ہے اور دور سے بولیے دور سے دکھائی بھی دیتا ہے۔ وہ پھر مدینے کے منبر پر بیٹھا ہوتا ہے تو نہامت کے میدان کے اندر لڑنے والے اپنے لشکر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہاں سے اپنے لشکر کا نظارہ بھی کر رہا، دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اور دیکھ کر پھر وہاں سے ہدایت بھی جاری کرتا ہے، یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کرنا، پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے۔ کہاں ہے عمر؟ مدینہ میں، اور لشکر کہاں ہے؟ نہامد، ایران کی سرزمین ہے، وہاں جنگ ہو رہی ہے۔ حاضرین محترم، یہ کیا ہے؟ فرمایا کنت بصرہ الذی یبصر بہ، میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے میرا ولی دیکھتا ہے، میں وہ کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ ولی سنتا ہے، وکنت یدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور پھر میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن قدموں سے وہ بولیے چلتا ہے۔ تو جس کے قدم بولیے خالق کائنات اس کے قدموں کو اپنی طرف منسوب کر لے تو پھر وہ صاحب کرامت ولی کیوں نہ کہے قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی، کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء کی بولیے گردنوں پر ہے، اس لیے کہ ظاہراً دیکھنے میں قدم کس کا ہے؟ غوث اعظم کا ہے، اور رب کہتا ہے کنت رجلہ التی یمشی بہا، کیسے بن جاتا ہوں جیسے اس کی شان ہے، مگر کچھ تو ہے نا اس کے اندر جسے خالق کائنات نے اپنی محبوبیت اور اپنی ولایت کے باب کے اندر خود بیان کیا ہے، کوئی تو امتیازی شان ہے، بس اسی امتیازی شان کے باعث حضور غوث پاک نے فرمایا یہ قدم عام قدم نہیں، یہ سارے اولیاء کی گردنوں پر قدم ہے۔ حاضرین محترم، یہ تینوں قرآن مجید کی بیان کردہ صفات، صفت عبادت ہو، صفت استغناء قلب ہو، یا صفت عجز و انکساری، یہ تینوں اگر نقطہ کمال کو جا پہنچیں تو ولایت کامل ہو جاتی ہے، اور ولایت جب اپنی آخری حد کو جا پہنچتی ہے تو پھر وہ ولایت نہیں رہتی، وہ غوثیت کبریٰ بن جاتی ہے، پھر اسے لوگ غوث اعظم کہنے لگتے ہیں۔ اور پھر آخری بات، اپنی بات ختم کرتے ہوئے، اس غوث اعظم کا اصل مشن کیا ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا مقصود کیا ہوتا ہے، بس یہ ویسے تو یہ بھی ایک تفصیل طلب مضمون ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ، سیدنا غوث اعظم کی سیرت طیبہ، یہ کوئی دو لفظوں میں بیان کرنے والی شے نہیں ہے، مگر میں اس کا خلاصہ دو لفظوں میں عرض کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ کہ غوث اعظم کی سیرت کے اوپر بڑے بڑے محققین نے، بڑے بڑے محدثین نے آپ کی سیرت کو لکھا، اسماء و رجال کے ائمہ نے آپ کی سیرت کو بیان کیا، اور اس سیرت پر لکھی ہوئی ساری کتابوں کو اگر آپ پڑھ لیں تو اس کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں کہ غوث اعظم کی جو شان ولایت ہے اور غوثیت کبریٰ ہے وہ کوئی رسمی پیری مریدی نہیں، اس کا نچوڑ کیا ہے؟ محض رسم نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے اور مرکز و محور ہے وہ ہے احیاء دین۔ کیا ہے؟ اونچا بولیے، لفظ تھوڑا مشکل ہے۔ احیاء دین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنا، دین کو، اونچا بولیے، آپ نے جو قدم اٹھایا اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، اور اس کے لیے آپ کی سیرت طیبہ کو اٹھائیں تو آپ نے اپنے ہاں صرف خالی دم، درود، تعویذ، جھاڑ پھونک
نذرانہ اس کو مقصود نہیں بنایا، بلکہ آپ کے ہاں ہر روز مجلس درس قائم ہوتی، درس و تدریس کیا، اور پھر ہفتے میں 3 دن آپ نے مقرر کر رکھے تھے، ایک جمعہ کا، ایک اتوار کا اور ایک منگل کا۔ ان 3 دنوں کے اندر بڑے پیمانے پر آپ کی بارگاہ میں حلقہ لگتا اور اس میں آپ قرآن کی تفسیر بیان کرتے، حضور کی حدیث بیان کرتے، فقہ کے مسائل بیان کرتے، آقا علیہ السلام کی سیرت بیان کرتے، اور پھر کال کو بیان کرتے کرتے اچانک حال کی طرف آ جاتے، ظاہری شریعت کو بیان کرتے کرتے پھر باطنی اور روحانی اسرار اور رموز سے پردے اٹھاتے۔ پھر کیفیت یہ ہوتی کہ آپ کی ایک ایک مجلس سے 70 جنازے اٹھ جاتے، اور وہاں بیٹھنے والے کوئی عام لوگ نہیں۔ ائمہ سیرت نے لکھا کہ بڑے بڑے صاحبان علم، وقت کے محدثین، وقت کے فقہا، مفتیان دین، وہ قلم دوات لے کر سیدنا غوث الاعظم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے آپ کا واعظ لکھنے کے لیے، آپ کے ارشادات قلم بند کرنے کے لیے۔ اور یہ جو 11ویں کا تصور ہے نا ہمارے ہاں، کیا آخری بات، کیا یہ 11ویں ہے؟ کیا آپ نے یوں تو ہر روز آپ کے ہاں درس و تدریس ہوتی تھی، آپ کا، میں نے کہا نا، آپ کا مشرب دین کی اقامت اور دین کے احیاء کے لیے، وہ براہ راست قرآن پڑھاتے، تجوید پڑھاتے، تفسیر پڑھاتے، حدیث پڑھاتے۔ پھر 3 دن آپ نے بڑے حلقے کے لیے رکھے تھے ہفتے میں، اور پھر پورے مہینے میں 1 دن مقرر کیا تھا، اور وہ ہر مہینے کی 11 تاریخ، ہر مہینے کی بولیے 11 تاریخ، جس میں دور و نزدیک سے تمام لوگ آتے، اہل علم آتے، تشنگان دین آتے، اور یاران طریقت آتے، آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتے۔ آپ اس ماہانہ جو 11ویں کی تاریخ ہوتی تھی، اس تاریخ کے اوپر سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ وہ انہیں قرآن کا درس دیتے، حدیث کا درس دیتے، فقہ کا درس دیتے، مسائل شریعت کو بیان کرتے، تصوف اور طریقت اور روحانیت کو بیان کرتے۔ وہ 11ویں کا تصور محض خالی دیگ پکانا، لنگر پکانا، ختم دینا اور لنگر کھا کر چلے جانا یا نذرانہ وصول کر لینا، یہ تصور 11ویں کا غوث پاک نے نہیں دیا۔ یہ تو بعد میں جیسے ہر شے اس کے اندر سے روح نکل گئی، رسم رہ گئی۔ کیا اقبال نے کہا تھا، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ آج چونکہ درس و تدریس سے بھی روح نکل گئی، رسم رہ گئی، واعظ اور تبلیغ سے بھی روح نکل گئی، رسم رہ گئی، اسی طرح تصوف اور طریقت اور پیری مریدی سے بھی روح نکل گئی، کیا رہ گئی؟ رسم رہ گئی۔ تو حاضرین محترم، خلاصتاً عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی سیرت میں سے یعنی ایک اہم ترین گوشہ وہ کیا تھا؟ احیاء، اونچا بولی، احیاء دین کو زندہ کرنا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کے القابات میں سے سب سے معروف لقب وہ ہے محی الدین۔ کیا ہے؟ کیا معنی ہے دین کو؟ دین کو زندہ کرنے والے۔ اور اس دین کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے جہاں اور بہت ساری اہم کام کیے، ان میں سے ماہانہ ایک تاریخ مقرر کر کے ہر مہینے اسی ڈیٹ کے اوپر قرآن کا درس، حدیث کا درس، فقہ کا درس، دین کا درس۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماہانہ درس قرآن مجید کو ایک تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا، یہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے کیا ہے؟ ان کی خالی ختم پڑھ کر چاول کھانا نہیں، بلکہ کیا؟ قرآن کا، حدیث کا۔ یہ کن کی تعلیمات ہیں؟ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کو مبارک ہو، آپ لوگ آج حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک اور آپ کی تعلیمات مبارک سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو میری معلومات کے مطابق علامہ محترم نصیر صاحب کے سرپرستی میں اور دیگر علماء کی کاوشوں سے اور آپ تمام احباب کے تعاون سے
مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں ہر مہینے درس عرفان القرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ اونچا بولیے جی۔ تو یہ درس عرفان القرآن ہر مہینے، یہ کیا ہے؟ یہ حضور سیدنا غوث الاعظم کی 11ویں شریف کی روح ہے۔ یہ 11ویں رسم نہیں تھی، وہ بغداد میں غوث پاک کا ماہانہ درس تھا۔ کیا تھا؟ ماہانہ درس قرآن۔ وہ چونکہ 11 تاریخ مقرر کی تھی تو 11ویں آج تک چلی آ رہی ہے۔ تو اس 11ویں کی اصل روح کیا ہے؟ ہر مہینے قرآن کا، اونچا بولیے، یہ خالق کائنات نے اس پرفتن دور کے اندر ہمارے اوپر یہ کرم کیا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں منہاج القرآن کا پلیٹ فارم عطا کیا، حضور شیخ الاسلام کی سرپرستی عطا کی، جو براہ راست حضور سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ سے فیض لے کر پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی، دنیا بھر کے اندر اس طرح ایک باقاعدگی کے ساتھ ہر مہینے ڈیٹ مقرر کر کے یوں دروس عرفان القرآن کا ہونا، دروس حدیث کا ہونا، دروس تصوف کا ہونا، شہر شہر ہونا، سینکڑوں مقامات پر ہونا، اور حاضرین محترم بلکہ ہزاروں مقامات پر ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ شہنشاہ بغداد حضور غوث الاعظم کا فیضان ہے۔ آئیے اس فیض کی اگر اصل روح کو چاہتے ہیں تو پھر اس راستے کے مسافر بن جائیں جو راستہ غوث الاعظم نے عطا کیا، جو راستہ اولیاء اللہ نے عطا کیا، اور جو راستہ خود قرآن نے عطا کیا۔ پس جو راہ قرآن ہے وہی مشن منہاج القرآن ہے، جو قرآن ہے وہی منہاج القرآن، اور جو منہاج القرآن ہے وہی تعلیمات قرآن ہیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمارا جینا بھی قرآن کے لیے ہو، ہمارا مرنا بھی قرآن کے لیے ہو، اور قیامت کے دن اٹھیں تو قرآن کے سائے میں اٹھیں، ہمارے سروں پر بھی قرآن کا سایہ ہو۔ اس کے لیے حاضرین محترم یہ منہاج القرآن کا مشن جو اپنی کوشش، محنت، سٹرگل کر رہا ہے، آئیے اس کے دست و بازو بنے اور اس قرآن کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے، فرد فرد تک پہنچانے کے لیے ہر شخص اپنا کردار ادا کرے۔ خالق کائنات ہمیں دونوں جہان کے اندر حقیقی کامیابی عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل